پینٹاگون امریکہ کے خلائی اثاثوں کی بہتر حفاظت کے لیے ایک اسپیس کمانڈ سینٹر قائم کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسے مقصد کے حصول کا منصوبہ ہے جو کبھی ناممکنات میں شمار ہوتا تھا۔ گزشتہ ہفتے امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ یہ کمانڈ خلا میں روسی اور چینی خطرات کے مقابلے کے لیے امریکی فوج کی چھٹی شاخ یعنی خلائی فوج کے قیام کی جانب پہلا قدم ہے۔ روسی اور چینی اقدامات سے واضح ہے کہ ہمارے مخالفین نے پہلے ہی خلا کو ایک جنگ کا میدان بنا ڈالا ہے اور امریکہ اس چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکی فوج کے لیے کسی بھی نئی شاخ کی تشکیل کئی دہائیوں میں نہیں ہوئی۔ آخری بار ہم نے 1947 میں فوج میں ایک نئی شاخ یا نئے دستے کا اضافہ کیا تھا اور اس کا عادی ہونے میں ہمیں کافی عرصہ لگا تھا۔ لیکن جس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد فضائی طاقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے فضائی فوج کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اسی طرح خلائی فوج کے حامی سمجھتے ہیں کہ اب خلائی فوجی دستے کی تیاری ہی فوج کا اگلا قدم ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم خلا کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ہمارے اور ہماری معیشت کے لیے خلا جتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے، اب ہمیں ایسے پیشہ ور افراد کی ایک فوج کی ضرورت ہے، خلا ہی جن کا اوڑھنا بچھونا ہو۔ وزیر دفاع جم میٹس جو کبھی فوج کی ایک نئی شاخ تشکیل دینے کے مخالف تھے، اب خلائی فوج کی تشکیل کے عمل کی توثیق کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال کانگریس کو لکھے اپنے ایک خط میں سیکرٹری میٹس نے خبردار کیا تھا کہ ایک ایسے وقت میں فوج میں مزید اضافہ بہتر نہیں جب امریکہ اپنے اخراجات میں کمی پر توجہ دے رہا ہے اور اتحادی افواج کے ساتھ جنگی آپریشنز میں حصہ لے رہا ہے۔ تاحال خلائی فوجی دستے میں امریکہ کی فوج کے خلائی ایکسپرٹس کو شامل کیا جا رہا ہے اور مواصلات، میزائل وارننگز اور جی پی ایس کے لیے خودکار سیٹلائٹس کی حفاظت پر توجہ دی جا رہی ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کی جانب سے کانگریس سے کہہ دیا گیا ہے کہ نئی خلائی فوج کی باضابطہ تشکیل سال 2020 تک مکمل کر لی جائے۔